السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ علی پور ٹی ایچ کیو اسپتال میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا گیا، جس میں ذیابیطس کے بارے میں احتیاطی تدابیر کی وضاحت اور آگاہی دی گئی۔ اس حوالے سے منعقدہ سیمینار کی صدارت ایم ایس ڈاکٹر غلام پنجتن گھلو نے کی، جس میں اسپتال کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، وکلاء، انجمن تاجران کے سربراہان اور صحافیوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں تقریب کے شرکاء اور اسپتال عملے نے آگاہی واک میں بھی شرکت کی۔ شاہد ویلفیئر فاؤنڈیشن اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ڈسکا کے زیر اہتمام مدرسہ بنات الاسلام میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا، جس میں بچوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی، حمد شریف، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ گوجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی سی گوجرانوالہ کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں امپورٹڈ چینی کی قیمت فی کلو گرام 90 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں شاہ زیب مغل کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر گوجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گوجرانوالہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مہنگے داموں اشیاء خوردونوش فروخت کرنے، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جا رہا ہے۔ ڈی سی گوجرانوالہ کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں امپورٹڈ چینی کی فی کلو قیمت 90 روپے مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع بھر میں امپورٹڈ چینی کی 90 روپے فی کلو گرام چینی مقرر کر دی گئی ہے۔ درآمد شدہ چینی کی وافر مقدار ضلع بھر کی کریانہ پرچونہ دکانداروں کو سپلائی کر دی گئی ہے۔ 1 اکتوبر سے اب تک 776 افراد کو 39,21,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے۔ گوجرانوالہ میں تھانہ آروپ کا علاقہ جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافہ، شہری شدید پریشان۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ زیب مغل۔ گوجرانوالہ تھانہ آروپ کا علاقہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، جیب کتروں اور منشیات فروشوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ تھانہ آروپ کے علاقے میں چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافہ، شہری بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ تھانہ آروپ کے علاقہ ونیا اور خیزر چک کے درمیان نہر اپر چناب پر چند دنوں میں سینکڑے ڈکیتیاں، راہ زنی کی وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم ہو گئے۔ تھانہ آروپ کے علاقہ نہر اپر چناب کھوتی پلی پر 2 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر شہری سے اپلائیڈ فار چاند گاڑی، 4,000 سمیت موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے، جبکہ نہر اپر چناب پر ہی رانا بشارت سے گن پوائنٹ پر 7,900 روپے، اگلے دن نوید ہنجرا سے 64,000 روپے چھین کر جال کی طرف فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نااہل، مقصور، تکبر اور بھرپور ایس ایچ او اروپ زبیر سیال بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ عوام دوست قابل ایس ایچ او اور تھانہ آروپ لگنے کا مطالبہ۔ شہریوں کی 15 پر کال کرنے پر پولیس کے موقع پر پہنچنے کے باوجود کارروائی کرنے کے روایتی حربے ابھی تک مقدمہ درج نہ ہو سکے۔ تھانہ آروپ کے علاقے میں شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ تھانہ آروپ کے علاقے میں بڑھتی ہوئی وارداتوں نے سیاسی اور سماجی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کا شہر کی صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی نگرانی میں گلیوں سے تجاوزات کو ختم کروایا اور ایم سی عملے کو ہدایات جاری کی کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے اہل علاقہ سے بھی عملہ صفائی کی دستیابی بارے دریافت کیا۔ شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 570 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ ملاوٹی دودھ کو لیکٹو سکین مشین کی مدد سے چیک کیا گیا تھا۔ دودھ بردار 16 گاڑیوں میں 2245 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ ملاوٹ ثابت ہونے پر سینکڑوں لیٹر مضر صحت دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ملاوٹی دودھ علی پور سے مظفر گڑھ اور مضافاتی علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ پنجاب بھر میں ملاوٹ مافیا کو پنجاب فوڈ اتھارٹی بے نقاب کرتی رہے گی۔ چشتیہ میں بلدیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر بھر کے مختلف چوکوں اور چراہوں پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث گندگی کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا، جو مختلف بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ بشیر احمد۔ ایک طرف تو موجودہ حکومت ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے مہم چلا رہی ہے، تو دوسری جانب
چشتیہ بلدیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر بھر کے مختلف چوکوں چوراہوں پر صفائی اور ستھرائی کے ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں نے تعفن پھیلا رکھا ہے، جو کہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، جس میں شہر کا مین سبزی بازار جہاں پر لگے گندگی کے ڈھیر کئی بیماریوں کو جنم دے رہے ہیں۔ اس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی بازار میں ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، اس بازار کو صاف ستھرا رکھنے کی بجائے یہاں پر بھی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بلدیہ میں مشینری اور عملہ مکمل ہونے پر بھی شہر بھر میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کی ڈی سی بہاول نگر کمشنر بہاولپور سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیہ۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ موزہ جگت پور کا رہائشی شبیر، جس کا قد 3 فٹ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہے، شبیر بے روزگار ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ اس نے حکومت پنجاب سے نوکری کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مہر سجاد۔ بوڑھے ماں باپ کا ایک ہی سہارا، والدین نے محنت مشقت کر کے شبیر الرحمان کو تعلیم حاصل کرائی اور اس کا کہنا ہے کہ پورے گھرانے کا بوجھ میرے سر پر ہے۔ مکمل کاغذات ہاتھوں میں اٹھا کر دفتروں کے چکر لگانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں پاکستانی ایک شریف اور غریب آدمی ہوں۔ میرا ماں باپ ضعیف العمر ہے، ضلع مظفر گڑھ کا رہائشی ہوں۔ میں نے کئی بار جد و جہد کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے، سردار عثمان بزدار سے اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی میری اپیل ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں معذور کوٹے یا مخصوص کوٹے میں ضلع مظفر گڑھ میں نوکری دلائی جائے، درجہ 4 میں کہیں بھی مل جائے، میں اپنے ماں باپ کا پیٹ پال سکوں، نہ کوئی محنت مزدوری کر سکتا ہوں۔ میری بار بار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ریکویسٹ ہے کہ میری آواز سن لیں اور میری مدد کریں۔ وزیر اعظم پاکستان سے بھی مجھے بھروسہ تھا، کیونکہ نئے وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ کتنی بار میں نے آواز اٹھائی، مجھے کوئی بھی ابھی ریلیف نہ ملا، نہ میری ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے کہیں نہ کہیں نوکری دی جائے اور مجھے بھی جینے کا حق دیا جائے پاکستان میں۔ اور مزید اس کا کہنا تھا کہ شام کو خالی ہاتھ گھر جانے سے ماں باپ مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ شبیر الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مخصوص کوٹے میں نوکری کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن سکوں۔ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ پاک عرب فرٹیلائزر ملتان سکول میں آج روز سیفٹی سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ انچارج ایجوکیشن یونٹ انسپیکٹر سہیل نے لیکچر دیا اور طلبہ کو بتایا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں، گاڑیوں کو اپنی لین میں چلایا کریں۔ لیکچر میں بچوں سے ٹریفک اشاروں کے بارے میں پوچھا گیا۔ درست جواب دینے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، چوری، ڈکیتی اور رہزنی سمیت دیگر وارداتوں میں مطلوب 48 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برآمد، اہم انکشافات متوقع، ملزمان کے قبضے سے 8 پسٹل، 3 رائفلز اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ اشتہاریوں اور عادی مجرمان کے خلاف ٹارگیٹڈ کریک ڈاؤن میں 28 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائیاں تھانہ لنگرانہ، سٹی، صدر اور چناب نگر کے علاقوں میں کی گئیں۔ ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ضلع بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے، چنیوٹ کو کرائم فری بنایا جائے گا۔ چنیوٹ کے نواحی علاقہ چک نمبر 146 جیم بے میں رواں سال کے آغاز میں تکمیل پانے والے گرلز ایلیمنٹری اسکول کے مسائل کئی ماہ بعد بھی حل نہ ہو سکے۔ اسکول ریکارڈ میں ایلیمنٹری جبکہ عمارت پرائمری کی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی خواتین اساتذہ کو تعینات کیا گیا اور نہ دیگر سٹاف موجود ہے۔ بوائز پرائمری اسکول کے 2 اساتذہ کرام کے ذریعے گرلز ایلیمنٹری اسکول میں 5ویں جماعت تک کی بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور 6 سے 8ویں جماعت تک جماعتوں کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ اسکول میں سہولیات کا فقدان ہے۔ بچیاں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اہلیان علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سلّا والی میں بننے والی لکڑی کی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہنرمند کاریگر لکڑی تراش خراش کر کے دیدہ زیب فن پاروں میں ڈھالتے ہیں۔ اس پر دیکھتے ہیں سلّا والی سے سلیم رحمانی کی یہ رپورٹ۔ لکڑی کو تراش کر مختلف فن پاروں میں ڈھالنے کے فن میں سلّا والی کے کاریگر خوب مہارت رکھتے ہیں۔ لکڑی سے کم و بیش 400 کے قریب آئٹم تیار کیے جاتے ہیں جو پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں بھیجے جاتے ہیں اور ان سے زر مبادلہ 8 سے 10 کروڑ روپے کمایا جاتا ہے۔ سلّا والی میں 30,000 کے قریب افراد اس فن سے وابستہ ہیں جو لکڑی کی مصنوعات سازی اور ان کی دیدہ زیب آرائش میں مہارت رکھتے ہیں۔ چائنا، دبئی، امریکہ یہاں سے جاتی ہے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے
آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے یہ باہر نہیں جا رہا اور بہت سے کاریگر جو اسے بناتے تھے وہ تنگ حالی کا شکار ہے. ہماری وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو انڈسٹری کو اوپر لے کر جایا جائے اور باہر کے ایکسپورٹ کو کھولا جائے جس سے کاریگروں کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی. اس ہنر کی بدولت وہ اپنا منفرد مقام بھی رکھتے ہیں. سیلم والی میں 100 کے قریب لکڑی کے کارخانے ہیں جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. ہمارے بجلی کے جو بل ہیں بہت زیادہ آتے ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے, ہمیں سہولت دی جائے. ہم یہ کام ہینڈی کرافٹ کا کرتے ہیں, اس میں محنت بہت زیادہ ہے, اس میں آمدنی بہت کم ہے. گزشتہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کام بہت متاثر ہوا ہے لیکن اب رونقیں پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. سیلم والی کے کاریگروں کا یہ فن پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں ہماری ثقافت کی عکاسی کرتا ہے. شاپنگ کے لیے آئے ہیں سیلم والی کے اندر, جو کہ ہینڈی کرافٹ کے لحاظ سے پوری دنیا میں یہ شہر مشہور ہے. تو یہاں آ کر دلی خوشی تو ملتی ہے کہ جو یہاں پر یونیک سامان ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا, لیکن کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بڑی افسردہ ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری ہر طرف بڑھ چکی ہے جس وجہ سے چیزیں بھی وہ اب نہیں مل رہی جو پہلے میسر تھی. تو یہ حکومت وقت سے ہمیں اپیل ہے کہ کم از کم اس انڈسٹری کو پروان چڑھائیں, اور جو یہ اب کرونا کی وجہ سے بند پڑی ہے اور جو ہزاروں کی تعداد میں جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا کوئی اچھا سا سبب سوچنا چاہیے. سیلم والی کے ہنرمندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فن میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے اور ریلیف دیا جائے تاکہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اپنا لوہا منوا سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سلیم رحمانی, سٹی نیوز, سیلم. اوکاڑا میں گندے پانی کی گلی سے نکاسی کے معاملے پر جھگڑا, فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق, 1 شدید زخمی ہو گیا. 16/1 میں گلی سے گندے پانی کی نکاسی پر ہونے والی معمولی تلخ کلامی بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی. فائرنگ کی زد میں آ کر رجب, صدیق اور احسان نامی 3 افراد شدید زخمی ہو گئے جن کی ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کیا, جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رجب اور احسان جاں بحق ہو گئے جبکہ صدیق کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے. ڈی پی او ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی انجمن تاجران ننکانہ کے عہدیداران سے تعارفی میٹنگ میں بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے کئی اہم امور زیر بحث لائے گئے. ڈی پی او نے انجمن تاجران سے مسائل دریافت کیے اور ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی. ڈی پی او نے کہا کہ سکھ برادری کے مذہبی تہوار کو پرامن کامیاب بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے. ضلعی پولیس جنم دن کی تقریبات پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائے گی. ڈی پی او بھکر رانا طاہر رحمان کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری. ایس ایچ او تھانہ صدر انسپکٹر احسان اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 4 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا, جبکہ ایس ایچ او تھانہ جنڈا والا سب انسپکٹر فضل کریم اور ان کی ٹیم نے ملزم یاسر کے قبضے سے 1 عدد پسٹل برآمد کر لی. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. ڈی پی او نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی. ڈسٹرکٹ کونسل ننکانہ کا سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2021 اور 22 متفقہ رائے سے منظور ہو گیا. اس حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت وائس چیئرمین رائے محمد منشا کھرل نے کی. اجلاس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ننکانہ محمد طاہر ملک نے 89 کروڑ 95 لاکھ روپے کا بجٹ پیش کیا جس کو ہاؤس کے ممبران نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے کہا کہ شارٹ کال پر بجٹ کی تیاری کرنے اور ہاؤس میں متفقہ طور پر منظور کرنے پر میں ڈسٹرکٹ کونسل ننکانہ صاحب کے افسران اور عملے اور تمام ہاؤس ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملتان میں کورونا وبا کے خلاف برسر پیکار ہیلتھ کیئر ورکرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے بطور مہمان خصوصی شرکت. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر خدمات انجام دینے والے فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات قابل ستائش ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران تمام فرنٹ لائن ورکر کی کاوشیں عزم و ہمت اور قربانیوں کی داستان ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تقریب کے دوران ہیلتھ کیئر ورکرز میں تعریفی اسناد اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئی. ماناوالا کے گورنمنٹ گرلز کالج میں 11ویں جماعت کی طالبہ واش روم میں مردہ حالت میں پائی گئی جس کی موت کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں. طالبہ کی موت کا سن کر کالج میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ بچی کی ڈیڈ باڈی بغیر میڈیکل رپورٹ کے ہی ورثاء کے حوالے کر دی گئی. ورثاء کے مطابق ان کو فون کیا گیا کہ آپ کی بچی کی طبیعت خراب ہے, پھر چند منٹوں بعد ہی کال آ گئی کہ آپ کی بچی کی موت واقع ہو گئی ہے. ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کا سلسلہ جاری. جنم دن پر کسی بھی ایمرجنسی یا ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے گردوارہ جنم استھان میں موک ایکسرسائز منعقد کی گئی جس میں ضلعی پولیس, ریسکیو 1122, سول ڈیفنس, ضلعی انتظامیہ اور حساس اداروں نے شرکت کی.
ڈی پی او کا کہنا تھا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد جنم دن کی تقریبات پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامیہ تمام اداروں کے باہمی تعاون سے جنم دن کی تقریبات کو پرامن اور کامیاب بنائے گی۔ ساہیوال میں ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ عطیت کے خلاف سرگرم، ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 4 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوائے گئے۔ کیسز میں عطائیوں پر پریکٹس اور ممنوع ادویہ کی فروخت کا الزام تھا۔ بورڈ اجلاس میں 17 کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بورڈ کی جانب سے 1 میڈیکل سٹور کا لائسنس کینسل کرنے کی سفارش، جبکہ 5 میڈیکل سٹورز اور اسپتالوں کو ری وزٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ سروسز کلب پشاور میں قدیم اور قیمتی گاڑیوں کا شو منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں فیملیز نے بھی شرکت کی۔ کار شو کے حوالے سے مزید جانتے ہیں فضل حسین کی اس رپورٹ میں۔ سروسز کلب پشاور میں خیبر پختونخوا کلچر و ٹورزم اتھارٹی اور کلاسک لینڈ روور کے مشترکہ تعاون سے 12ویں سالانہ وینٹیج اینڈ کلاسک کار شو کا انعقاد کیا گیا۔ کار شو کے مہمان خصوصی صدر پشاور سروسز کلب بریگیڈیئر مدثر سعید تھے۔ قدیم اور پرانی گاڑیوں کے شو میں 1935 سے لے کر 1980 اور دیگر ماڈلز کی 50 سے زیادہ گاڑیاں عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ آ کے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ایونٹس آج کل نہیں ہو رہے جس طرح پہلے ہوتے تھے، اور ہر سال کی طرح آج پھر سے جو کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ۔ کار شو میں کثیر تعداد میں فیملیز نے بھی شرکت کی۔ بچے گاڑیوں کے ساتھ تصاویر اتارتے رہے اور سیلفیاں بھی لیتے رہے۔ اور مجھے یہاں کی گاڑیاں بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرانی اور کلاسیکل گاڑیاں ہے، اور مرسیڈیز میری فیوریٹ گاڑی ہے۔ میں آیا ہوں ادھر پشاور کلب میں کار شو میں، اور ادھر میں نے بہت ساری گاڑیاں دیکھی ہیں، رینج روور، اور مجھے سب سے پسند مرسیڈیز آئی ہے۔ اس موقع پر ایف سی خٹک ڈانس اور روایتی رباب موسیقی محفل بھی سجائی گئی، جس سے سب محظوظ ہوئے۔ کیمرہ مین اختر منیر کے ساتھ فضل حسین، سی ٹی نیوز پشاور۔ سیکٹر ہیڈ کوارٹر ساؤتھ کے تعاون سے 25 سندھ رجمنٹ کی زیر نگرانی تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہائی اسکول گنڈی شیخ کلاس رومز کے بلاک کا افتتاح کر دیا گیا۔ کلاس رومز کے نئے بلاک کا افتتاح بریگیڈیئر نیک نام محمد بیگ نے کیا۔ ٹانک سے آدم خان کنڈی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹانک سٹی کا دور افتادہ علاقہ گنڈئی شیخ خان میں سیکٹر کمانڈر ساؤتھ اور 25 سندھ کے کمانڈنگ آفیسر کے تعاون سے 3 کمروں پر مشتمل ایک بلاک بنایا گیا، جس کی آج افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ علاقہ عمائدین نے سیکٹر کمانڈر ساؤتھ و کمانڈنگ آفیسر شیر عالم کا گرم جوش سے استقبال کیا اور پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں۔ تختے کی یہ نقاب کشائی کی اور علاقہ عمائدین کے ساتھ مسائل پر گفتگو کی۔ بعد میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد ہوئی جس میں اسکول کے طلباء اساتذہ نے شرکت کی۔ علاقہ عمائدین نے سیکٹر کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسر کو روایتی پگڑیاں پہنائیں۔ سیکٹر کمانڈر نے بچوں اور کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور کرکٹ کے سامان تقسیم کیے۔ سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کے بچے تعلیم کے بنیادی زیور سے آراستہ ہو کر ملک و قوم اور علاقے کا نام روشن کرنے کے قابل ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی، ٹانک۔ سیون شریف کے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز ہو گیا۔ اس مہم کا آغاز کمشنر حیدرآباد محمد عباس بلوچ نے ربن کاٹ کر کیا۔ کمشنر نے والدین سے خصوصی طور پر گزارش کی کہ وہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے کمشنر کو اسپتال میں مختلف سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ بعد ازاں کمشنر محمد عباس بلوچ نے شہباز ٹری پلانٹس نرسری کا دورہ کیا۔ سیون شہر میں شجرکاری مہم کے تحت اپنے ہاتھوں سے پودا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری سے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایچ ڈی۔